ایکسٹرا میریٹل افیئر پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے؟ 60 سال کا بابا ہے اور وہ 18-20 سال کی لڑکی لے کے پھر رہا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ کسی کو بخش کے راضی نہیں ہے. جو مرد اگر کسی عورت کو یہ کمنٹ کرتا ہے کہ بی بی دوپٹہ لے لے, کیا اسے اسلام نے آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ بالکل. ایکسٹرا میریٹل افیئر کی ہم اب بات کر رہے تھے. ایسا اثر کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں, کیوں ہو رہا ہے, کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. پوری دنیا میں لیونگ ریلیشن شپس پر جا رہے ہیں. لیونگ ریلیشن. ابھی آئی واز ان یورپ اینڈ ان یورپ میں مجھے بچے بہت کم نظر آئے. میں رومانیہ گیا تھا, مجھے سڑکوں پہ بچے کم نظر آئے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ زیادہ نظر آئے, شوگر ڈیڈی کلچر زیادہ نظر آیا. 60 سال کا بابا ہے اور وہ 18-20 سال کی لڑکی لے کے پھر رہا ہے. وہ ویسٹ عادی تھا ان لیونگ ریلیشن شپس کا, ان اس طرح کی چیزوں کو اڈیپٹ کرنے کا. ہم عادی نہیں تھے. ہم اسلام سے دور چلے گئے, ہم ریلیجن سے دور چلے گئے. دوسری طرف ہماری عورت نے دوسری شادی کی اجازت بھی نہیں دی, نہ ہمارے معاشرے نے دی. دے بھی دیتی ہے, اسلام نے تو دی ہے, اسلام نے ضرور دی ہے, لیکن معاشرے نے نہیں دی. یہ بڑی دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا معاشرہ ہی اسلام پر نہیں چل رہا. اگر وہ اسلام پر چل رہا ہوتا تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا, لیکن اس کی وجہ سے ہمارے جو مرد کا ٹھرک ہے وہ انٹو انفینٹی جو ہے ملٹی پلائی ہو گیا. آج اگر ہمارے معاشرے میں ہماری عورت 4 شادیوں کی اجازت بھی دے دے نا, اس کو پھر 10 اور چاہیے. تو اٹ مینس کہ ہم اس چیز سے تو بہت باہر نکل گئے ہیں. تو اس لیے چیزیں اب کامن ہے, عام ہے. اس چیز کو روکنا آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے بیکاز ہارمونل بیلنس ڈسٹرب کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو آل دس ڈیجیٹل طوائف گیری جو میں اکثر کہتا ہوں. طوائف گیری. اوکے اوکے سر, آر یو کمفرٹیبل اسپیکنگ اباؤٹ 3 insecurities that you have had in your 30s? میری انسیکیورٹیز, میری ذاتی انسیکیورٹیز, سیدھی بات ہے, بڈھے ہو رہے ہیں تو پہلی انسیکیورٹی تو یہی ہے کہ ہیڈنگ ٹورڈز ایجنگ, کہ سب سے بڑی انسیکیورٹی. لیکن میں اس کو انسیکیورٹی نہیں سمجھتا میری ذاتی نظر میں. اگر بزرگی ایج کا نام ہوتی تو میں 18 سال کی بچی سے وصف کی بات نہ سنتا. میں 18 سال کی کسی خاتون سے یہ نہ سنتا کہ وہ لا حاصل کے سلسلوں میں اس کے اندر وفاداری کی کتنی قیمت ہے. اور میں 65 سال کے بابے سے بچپنا نہ سنتا, اسے جداد کے پیچھے بچے ذلیل کرتے نہ دیکھتا. تو ایج کا تعلق جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کی میچورٹی سے ہے. تو میں اس ایج کی ڈیفینیشن سے ضرور آؤٹ ہوں, لیکن فزیکل ایجنگ جو ہے وہ میری 30s میں انسیکیورٹی ضرور ہے جو ہو رہی ہے. ہم بڈھے ہو رہے ہیں. That is your first insecurity. What is the second one? سیکنڈ انسیکیورٹی مجھے یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ کسی کو بخش کے راضی نہیں ہے. مطلب they do not want to see people growing. میرا ایک اٹائر ہے, I want to work hard and I want to work continuously. اور جب آپ اتنا کام کرتے ہیں اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ کو چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. فیم, محبت, لوگوں کا پیار. میں نے آپ کو بتایا ہے, میں آج پی سی لاہور انٹر ہوا, میرا گاڑی اور بونٹ وہ چیک کرنے آیا تو پیچھے سے 2 گارڈ بھاگے آئے, سلوٹ کیا اور گاڑی کا بونٹ اور ڈگی نہیں کھولی. دس از دی فین فیکٹر آئی انجوائے, رائٹ. مجھے ٹول ٹیکس پہ میں روکا, میں نے 30 روپے 40 روپے والے لودھرا کے روڈ پہ کبھی جاؤ تو وہ اچھل کے باہر آیا, انہوں نے کہا ان کا ٹیکس میں دوں گا, ڈاکٹر عفان جا رہے ہیں. میں نے ایک ریڑھی والے سے امرود خریدے, امرود پکڑاتے ہوئے اس نے پیسے نہیں لے رہا تھا, دیے زبردستی کہ آپ کی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اور آپ کی وجہ سے میرا یہ مسئلہ حل ہوا ہے اینڈ آئی ول ناٹ ٹیک. انڈیا سے ایک خاتون نے مجھے اتنا بڑا لیٹر لکھا تصوف اور عشق کے سلسلوں پر. شی واز ہندو, میں پھر بتانا چاہتا ہوں. اور اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر عفان میں 40 سال سے ایک بات کا جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ میں نے جسے کھویا ہے اس کی یاد میرے دل سے کیوں نہیں جاتی. مجھے جواب مل گیا کہ وہ تو میرے دل سے زیادہ کسی اور چیز کو لے کر گیا ہے اور ہم سب کا ملن کہیں کسی اور جہاں میں ہے. وہ جہاں وہ ہے جہاں سے روح پھونکی گئی تھی, اس میں بھی اور مجھ میں بھی. اگر اس میں تڑپ نہیں بھی تھی تو مجھ میں تو ہے, میری روح تو ملے گی جا کے. سو دس از واٹ آئی ارنڈ. تو میری دوسری انسیکیورٹی یہ ہے کہ کہیں کچھ منفی لوگوں کی منفی پروپیگنڈے میں اس پیار محبت کو کھونے نہ لگ جاؤں جو مجھے لوگوں سے ملا. ٹھیک ہے, یہ معاشرہ بڑا برا ہے. I always condemned what happened with خلیل الرحمان قمر صاحب. میں اس چیز کو, وہ ان کا پرائیویٹ فیل تھا,
ٹھیک ہے ان کا جو بھی ایک میڈیا اٹائر تھا, لیکن سوال میں پھر کہوں گا کہ جنہوں نے ان کی ویڈیوز لیک کی اور جس طرح معاشرہ اس کا تماشا بناتا رہا, کیا آپ کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے؟ میری کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. کسی کو کیا حق ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ویڈیوز لیک کریں پھر پرائیویٹ میں لنکس مانگتے پھریں؟ تو ایسے معاشرے سے ڈر لگتا ہے جو اپنی بہن بہو بیٹیاں چھوڑ کے, میں ان ساروں سے پوچھتا ہوں جو لنک مانگتے ہیں یہ کہتے ہیں اتنے پارٹس اویلیبل, مناہل کے, مشا رحمان کے, ویسے باقی تو سب یہ بنتے ہیں نوجوان اور ایک, لیکن جب کمنٹ سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے. بٹ اگین میں پھر کہوں گا کہ اگر ایک خاتون انٹرپرینر ہے اور اینڈ شی وانٹس ٹو گرو ہر سیلف ایٹ ہر ہون, میں ڈاکٹر عفان ہوں, لیکن ہمیں یہ چیز کو اتنا ضرور سمجھنا ہوگا کہ ہم نے کس قدر خاتون کی لائف میں انٹرفیئر کرنا ہے, اور ان چیزوں کی اجازت معاشرے سے لینی ہے یا ان چیزوں کی اجازت اس خاتون نے خود دینی ہے یا اس کے گھر میں بیٹھے مرد نے دینی ہے. تو ہم دوسروں کی ذات میں, جو مرد اگر کسی عورت کو یہ کومنٹ کرتا ہے کہ بی بی دوپٹہ لے لے, کیا اسے اسلام نے آنکھیں نیچے رکھنے کا حکم نہیں دیا؟ بالکل. تو اپنی آنکھیں نیچے کیوں نہیں رکھتا؟ بالکل. اس کو ٹھڑک کا ایسا کون سا کیڑا ہے؟ تو جس نے عورت کو جو اسلام عورت کو سر پہ دوپٹہ لینے کا حکم دیتا ہے وہ اسی مرد کو نگاہیں نیچے رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. بالکل بالکل. یہ کیسا معاشرہ ہے کہ ایک ریلیجن وہ عورت کے لیے بنا ہے اور مرد کے لیے نہیں بنا؟ تو یہ چیزیں مجھے انسیکیور کرتی ہیں. آپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ اب سوشل میڈیا کی شہرت سے تنگ آ چکے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ سوشل میڈیا پر ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. شہرت سے تنگ آنا اور بات ہے, ایجوکیشن اویئرنیس بانٹنا اور بات ہے. شہرت سے میں تنگ اسی فیکٹر کی وجہ سے آیا جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیا کہ آئی ڈس لائک پیپل انٹرفیئرنگ پرسنل لائف. اوکے, آپ پھر اس فیم کو ہینڈل کس طرح کرتے ہیں؟ میں اس فیم کو ہینڈل اس طرح کرتا ہوں, میں صرف کام کرتا ہوں. آئی گو ٹو ہاسپٹل, آئی سی مائی پیشنٹس, آئی کم بیک. میں ہاسپٹل میں ریکویسٹ کیا ہوا ہے, بلکہ لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ پیشنٹ دیکھتے ہوئے, کیونکہ پیشنٹ افیکٹ ہوتے ہیں, نو سیلفیز الاؤڈ, رائٹ. اور ہم نہیں کھینچ مطلب میں پولائٹلی ریکویسٹ کر لیتا ہوں کہ پیشنٹ کے ٹائم میں, کیونکہ اس سے میری کنسنٹریشن, اگر ایک پیشنٹ ہے سکڑے جگر کا, لیکن یہاں معاشرہ ایسا ہو چکا ہوا ہے, ٹرسٹ می, یہ میں بالکل ریئلٹیز بتا رہا ہوں, اٹ ہیپنز ود می ایوری ویک ملٹیپل ٹائمس, کہ کینسر ہوتا ہے ادھر, میں بتاتا ہوں بھائی تیری ماں کو کینسر ہے, چیزیں ہیں, اتنے سے بھی چہرے پہ پریشانی کے اثار نہیں ہوتے, اور اٹھتے ہوئے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایک سیلفی. مطلب یو کنسلٹیڈ آ لیور سپر اسپیشلسٹ فار سم لیور ٹرانسپلانٹ تھنگ اور لیور کینسر, دین وائی یو نیڈ سیلفی. اور اس ٹائم سیلفی لینا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا, کیونکہ اس ٹائم شاید میں بھی حالت شوق میں ہوتا ہوں, کیونکہ تیسرا بندہ جا رہا ہوتا ہے اور جو اس دوسرے بندے کی ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا سر, ابھی آپ نے ایک سچویشن شپ کا ورڈ یوز کیا. ہم نے تو ہمیشہ ریلیشن شپ کا ورڈ سنا ہے, لیکن اب انٹرنیٹ کے اوپر